علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر دور میں اور ہر زمانے میں علم کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے۔ زمانہ قدیم سے آج تک علم کا چشمہ جاری ہے۔ اس کا واحد ذریعہ کتب و رسائل ہیں جو مختلف لائبریری و کتب خانے کی شکل میں موجود ہیں۔ کتاب کی دکانیں علمی پیاس بجھانے والوں کے لیے کسی مے خانے سے کم نہیں، جہاں علم و ادب کی گلیوں کی خاک چھاننے والے علم دوست اور ادب نوازوں کو ذہنی آسودگی ملتی ہے۔ ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں واقع بک ایمپوریم نامی ایک ایسا کتب خانہ ہے جسے اردو دنیا کے ادباء و شعراء میں سے شاید ہی کوئی ایسے ہوں جو اس کتب خانے سے واقف نہیں ہوں۔ پٹنہ کے سبزی باغ میں واقع بک ایمپوریم 1964 میں قائم ہوا، جس کے بانی مرحوم حمید انور تھے۔ اس سے قبل یہ کتب خانہ حبیبیہ ہوٹل والی گلی میں قائم شاد مارکیٹ میں تھا۔ حمید انور صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ شعراء و ادباء کے بڑے قدرداں اور اردو زبان و ادب کے بے لوث خادم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے بک ایمپوریم بہار کے نامور ادیب، شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، تنقید نگار، مصنف، مؤلف، صحافی و سیاسی دانشوروں کی آماج گاہ رہی۔ اس ضمن میں حمید انور کے صاحبزادے ڈاکٹر ممتاز فرخ بتاتے ہیں، یہ 1962 میں قائم ہوئی۔ سب سے پہلے یہ دکان شاد مارکیٹ میں کھلی تھی، وہاں اس وقت دکانیں نہیں بنی تھی، اور لگ بھگ 1.5 سال وہ دکان وہاں رہی۔ اس کے بعد 1964 میں بک ایمپوریم کو یہاں شفٹ کیا گیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہاں بہت سارے، اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو بہت سارے ادیب شاعروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، نزدیک سے دیکھا۔ سہیل عزیز آبادی صاحب بھی شام میں اکثر آیا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ حمید پان کھلاؤ، وہ پیسہ خود دے دیتے، اپنے پیسے کا پان کھاتے تھے۔ وہاب صاحب بھی تو اکثر آیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ شفیع جاوید صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور سلطان اختر صاحب بھی آیا کرتے تھے۔ بہت پہلے کبھی کبھی رضا نقیب آہی صاحب بھی آیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، جب ادھر آئے کسی مشاعرے میں تو یہاں بھی آ جایا کرتے تھے۔ بک ایمپوریم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ شام ہوتی ہی یہاں محبان اردو اور ادب نواز جمع ہونے لگتے ہیں۔ کھڑے کھڑے ہی مختلف ادبی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، منصوبہ سازی ہوتی ہے، علمی و ادبی تحریک کی بنیاد پڑتی ہے۔ بک ایمپوریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جو شائقین کتب آتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کتابیں خریدتے ہیں، بلکہ یہاں آنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی علمی یا ادبی مذاکرے میں شامل تھے، نئی کتابوں کے بارے میں اسے جانکاری ملتی ہے، اور جو علمی ادبی تحریکات یا پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس سلسلے میں نیا اپڈیٹ ان کو ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے یہاں کتابیں خریدی بلکہ ادب سے متعلق، علم سے متعلق نئی چیزوں کی جانکاری ہوئی، جو نئے رجحانات آ رہے ہیں، علمی ہوں، ادبی ہوں، تحریکی ہوں، فکری ہوں، اس کے بارے میں بھی جانکاری ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بک ایمپوریم کی خصوصیت ہے، اور یہی اس کا امتیاز ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں اور بک ایمپوریم نہیں آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے پٹنہ آنے میں ایک کمی رہ گئی، اس لیے کہ باہر کے جو اہل علم یا ادیب، شاعر، صحافی حضرات آتے ہیں وہ ضرور یہاں کا سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ طلبہ کھڑے کھڑے ہی مطالعے کی ضرورت پوری کر علمی، ادبی، سیاسی و سماجی موضوعات پر آئی کتابوں سے خود کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ میں لکھنؤ سے آیا تھا تو سوچا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ادیبوں کی جگہ ہو، ادیبوں کا مرکز ہو، کتابوں کا کچھ اچھا سا اسٹور ہو، اس کو دیکھا جائے۔ تو میرے ایک دوست نے یہاں پہنچایا اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں پہ ادبی کتابیں، کچھ دینی کتابیں، واقعی یہ ایک علمی مرکز ہے اور ایک ادبی مرکز ہے۔ یہاں کئی ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو مختلف اخباروں میں ہیں، شعر و ادب سے ذوق رکھتے ہیں، تو واقعی ایک مسرت، دلی مسرت ہوئی کہ یہ ادیبوں کا مرکز جہاں ہر پڑھے لکھے کو، اور خاص طور پہ جن کا ادب سے تعلق ہے، زبان سے تعلق ہے، ان کو ایک بار ضرور آنا چاہیے۔ جو بھی پٹنہ گھومنے آئیں اس جگہ کو دیکھیں، ان کتابوں کو دیکھیں، اور ان کتابوں سے بہار کے ادیبوں، بہار کے شعراء اور بہار کی مٹی میں جو ادب اور لطافت ہے اس کو دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ عرصے دراز سے بک ایمپوریم کا نام اردو کی بیشتر کتابوں میں کتاب ملنے کا پتہ کے طور پر درج ہوتا رہا ہے۔
रियासत व बैरून रियासत में उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स पटना आने के बाद बुक एम्पोरियम जाना अपने तरजीहात में शामिल लगता है। की बात है कि अल्ताफ राजा जो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वो पटना आने वाले थे, तो हमसे फ़ोन किए कि हमको बिहार के शोरा को पढ़ना है। तो हम बोले सर आप ऐसा कीजिए कि आप जनाब सब्जी बाग आ जाइए। तो एयरपोर्ट से सीधे सब्जी बाग वो आए और यहाँ के बोले कि कौन कौन शोरा को हमको पढ़ना है। सुल्तान अख्तर, कासिम खुर्शीद अकबर और आलम खुर्शीद वगैरह का वो यहाँ किताब लिए हैं, देखें, पढ़े हैं। और यहाँ के बाद फिर वो मेरे ऑफिस कौमी तंजीम गए। वहाँ के बाद 5 मिनट के बाद फिर वो होटल गए, होटल से फ्रेश हुए हैं, वहाँ गाना गाएं, उसके बाद फिर वो बॉम्बे चले। बुक एम्पोरियम देखने में कुतुब रसाइल की एक छोटी सी दुकान है, मगर यहाँ रियासत व बैरून रियासत के मुख्तलिफ इदारों की वक़ी अदबी किताबें व रिसाले मौजूद होती हैं। बुक एम्पोरियम ने खुद भी कई अहम मौज़ूआत पर किताबें शाये की हैं, जिनमें कलीमुद्दीन अहमद की उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, मुंशी प्रेमचंद्र की वारदात, डिप्टी नज़ीर अहमद की तौबतुन नसूह, तलखीस प्रोफेसर एजाज अली अरशद वगैरह शामिल हैं। बुक एम्पोरियम के हवाले से मैंने बहुत तवील मजमून बहुत तफसील से लिखा है, जो आजकल जैसे रसाले में छपा। तो आपको वाज़ह होगा कि बुक एम्पोरियम की खिदमात उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के हवाले से क्या रहा है। बज़ाहिर तो एक छोटी सी दुकान है, जिसे आप एक किताब की दुकान कह सकते हैं, रसाले की दुकान कह सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी तफसील में जाएंगे तो ये आशिक़ान उर्दू का संगम साबित होगा, जहाँ उर्दू के आशिक़ान हमेशा यहाँ आते रहे और जैसे शम्मा के गिर्द परवाने खींचते हैं, रक़्स करते हैं, ठीक उसी तरीक़े से बुक एम्पोरियम के हवाले से है कि यहाँ बड़े बड़े उदबा और शोरा का यहाँ आना जाना लगा रहा और वो आकर के यहाँ अपनी तस्कीन पाते रहे, इल्मी तस्कीन, इल्मी प्यास बुझाते रहे, और आज भी ये सिलसिला जारी है। बुक एम्पोरियम की ख़ास बात यह है कि ये नई अदबी इत्तलात देने का एक वसीला भी है, साथ ही बिला मुआवजा उदबा व शोरा के लिए एक पोस्ट ऑफिस का काम भी अंजाम देता है। जगह है कि अगर आपका दिल हुआ कि किसी शायर अदीब से मुलाकात होनी चाहिए तो आप यूं ही बरजस्ता यहाँ आ जाएं, तो कोई न कोई आपको यहाँ पे हर वक्त दस्तयाब हो जाएंगे, आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। और बगल में रहमानिया होटल है, वहाँ पे लोग चाय पीते हैं, यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं और अदब के मुतालिक मुज़ाकरा और तबादले ख़याल करते रहते हैं। इस तरह यह जो जगह है, बाहर से आने वाले जो भी शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो इस जगह पर आना नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के नाम से भी शोरा के खुतूत और किताबें बुक एम्पोरियम के पते पर आती हैं, जिन्हें खुद बुक एम्पोरियम के जिम्मेदार भी नहीं जानते। यूँ तो पटना में कई कुतुब खाने, बिलखुसूस उर्दू के कुतुब खाने मौजूद है, मगर ये शोहरत बुक एम्पोरियम को हासिल हुई, वो किसी और को नहीं। बुक एम्पोरियम पटना का वो गैर मामूली अदबी अड्डा है, जिसे आशिक़ान उर्दू का एक हसीन संगम कहा जाता है, जिसमें पूरी उर्दू दुनिया समाई हुई है। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।